نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ البیان۔ سب سے پہلے میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ میری زبان سے وہ الفاظ نکالے جو قرآن سنت کے مطابق اور موافق ہو، اور پھر میرا یہ بیان ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے جہنم کی آگ سے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا، پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجے اور ان پر قرآن کریم نازل کیا۔ وہ کیوں نازل کیا؟ یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیکا، یہ عظیم الشان کتاب، یہ برکتوں والی کتاب، یہ اونچی کتاب، انزلناہ نازل کیا ہم نے، الیکا آپ پر، اے نبی یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، آپ پر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں آباد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ سب کچھ کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس لیے تمہیں بھیجا ہے، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تم پر قرآن نازل کیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم نکالو لوگوں کو من الظلمات شرک کے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ نور توحید کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، مجھے ایک مانے حاجت روا مشکل کشا میں ہی ہوں، اور تمہارا امداد والا میں بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے مانگ، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، اگر یہ سر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو سجدے میں گرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری اعمال تمہاری برباد کر دوں گا۔ جیسے کہ سورۃ زمر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی، وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ اے نبی اگر میری عبادت نہیں کی اور میرے ساتھ شرک کیا، سورۃ زمر آیت نمبر 65، سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں آتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق سے ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اے نبی، یہ اللہ ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں اور پھر ان سے پہلے لوگوں کو بھی بتایا جو نبی سے پہلے تھے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا، اگر میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، خواہ برباد کر دوں گا، ضائع کر دوں گا عمل تمہارا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو جائیں گے آپ تاوانیوں میں سے۔ جب اتنی بڑی بات اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ تو یہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ہم کو پیدا کیا ہے اور دنیا اس لیے آباد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، یہ صرف اللہ کو ہی جھکے گا۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم خاص اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے تابعداری بندگی کریں گے، اور جس طرح ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نبی کے مطابق ہم زندگی گزارے، جس طرح ہمارے نبی نے گزارا ہے، جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے گزارا ہے، اور وہ کس طریقے سے گزارے انہوں نے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور آگے لوگوں کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام رکھا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں گے اور قرآن پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں کیا دے گا؟ جنت۔ اور اگر ہم اس سے انکار کر لیں، انکار یہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھے اور ناظرہ کرے اور بس قرآن کو الماریوں میں رکھ دے، نہیں، قرآن کی انکار اصل کیا ہے؟ جب قرآن نے، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، حکم کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ قرآن کی انکار ہے۔ اور یہ کیا ہو؟ یہ اللہ کی بھی انکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی قرآن کی دعوت دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔